ناظرین، پچھلی 2 دہائیوں میں چائنا کا ریل نیٹ ورک ڈرامائی انداز میں پھیل چکا ہے۔ آج چائنا کے پاس نہ صرف 37,000 کلومیٹر لمبا دنیا کا سب سے بڑا ریلوے نیٹ ورک ہے، بلکہ دنیا کی سب سے تیز کمرشل ٹرین شنگھائی مگلیو بھی ہے، جو کہ چائنا کے شہر شنگھائی کو اس کے بیرونی مضافات سے جوڑتی ہے۔ اب چائنا ایک ایسا پروجیکٹ تعمیر کرنے جا رہا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنا مہنگا ہے کہ دنیا کا امیر ترین شخص یعنی ایمیزون کا مالک جیف بیزوس بھی اتنی بھاری رقم برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ چینل آپ کے نالج میں 10 گنا اضافہ کر دے گا۔ جی ہاں ناظرین، جس پروجیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ دنیا کی پہلی انڈر واٹر ٹرین ہے جس کی لاگت $200 بلین ہے۔ بیجنگ سے سان فرانسسکو تک انڈر واٹر ٹرین نیٹ ورک مین لینڈ چائنا کو بغیر کسی رکاوٹ کے براہ راست امریکہ سے کنیکٹ کرے گا، اور یہ چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آخری پروجیکٹ ہوگا جو چائنا کے آدھی دنیا کو روڈز نیٹ ورک کے ذریعے جوڑنے کے خواب کی تعمیل ہوگا۔ ناظرین، آپ کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی اس ایک پروجیکٹ میں جتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اگر پاکستان کے پاس ہو تو پاکستان کی تقدیر بدل دے گا۔ یعنی $200 بلین کوئی عام یا معمولی رقم نہیں ہے۔ اس سے آپ چائنا کی معاشی طاقت کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس پروجیکٹ کے ذریعے اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوتا ہے تو آپ راستے میں کسی بھی ایئرپورٹ پر رکے بغیر 2 دن میں چائنا سے امریکہ جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ چینی انجینئرز اس کو بنانے کا پلان پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں، لیکن زیادہ تر ریل کمپنیوں کے مطابق اس منصوبے کو مکمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ چائنا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ چائنا دنیا کے ٹیکنالوجیکل لیڈر کے طور پر بلا شبہ ایک ایسا راستہ تلاش کر لے گا جس کے ذریعے وہ اس شاندار کارنامے کو مکمل کرے گا۔ در حقیقت اسے چائنا اور امریکہ کو ملانے والا دنیا بھر میں زمینی پل بنانے کے لیے نئے بنیادی ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے ابھی بھی انڈر واٹر روڈز بنانا ہوں گے، کیونکہ ان روڈز کی غیر موجودگی کی وجہ سے چائنا کو امریکہ سے جوڑنا بالکل ممکن نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ پہنچنے سے پہلے چائنا کو رشیا سے گزر کر جانا ہوگا۔ امریکہ پہنچنے سے پہلے اس انڈر واٹر نیٹ ورک کو الاسکا سے جوڑنا ہوگا، جو کہ چائنا سے 1200 کلومیٹر دور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آسان کام نہیں ہوگا۔ مختصراً یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائنا، رشیا، کینیڈا، امریکہ انڈر واٹر ٹرین ہسٹری کا سب سے مہنگا اور بڑا پروجیکٹ ہے، اور اسے مکمل ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ پروجیکٹ ہسٹری کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے۔ لیکن کیسے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے جاپان میں واقع سیکن ٹنل دنیا کی لمبی ترین ٹنل کے طور پر اپنا اعزاز برقرار رکھے ہوئے۔ اس جاپانی ٹنل کی تعمیر 1971 میں شروع ہوئی اور 1988 میں مکمل ہوئی۔ اسی طرح اس کو مکمل ہونے میں 17 سال لگے اور اس کی لمبائی 50 کلومیٹر ہے۔ لیکن ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ چائنا کے اس پروجیکٹ کی تکمیل میں کتنا وقت لگے گا، اور اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ سیکن ٹنل کے اعزاز کو چھیننے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، اس پروجیکٹ کے فوائد کی بات کریں تو یہ چائنا، رشیا، کینیڈا، امریکہ ریلوے روٹ ہر سال یورپ، رشیا، کینیڈا اور امریکہ کے درمیان 100 ملین ٹن فریٹ کو ٹرانسپورٹ کرے گا، جو کہ انٹرنیشنل فریٹ ٹرانسپورٹیشن کا 8% ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اگر اس نیٹ ورک پر تیز رفتار مسافر ٹرینز چلائی جائیں تو مسافر صرف 20 منٹ میں امریکہ اور رشیا کے درمیان سفر کر سکیں گے۔ چونکہ یہ پوری دنیا کو
جوڑ دے گا، اس لیے اس پرپوزل کو گلوبل لینڈ برج کا نام دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ جہاں تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کون سی کمپنیز ٹنل تعمیر کریں گی، وہاں پر کچھ دوسرے اہم چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ یہ دراصل وہ اہم رکاوٹیں ہیں جن پر چائنا کو قابو پانا ضروری ہے۔ اگر اسے امریکہ کی تیز ترین ریل روٹ تیار کرنا ہے تو یقیناً پیسہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ماحولیاتی اور سیاسی خدشات ضرور ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان کشیدہ تعلقات ہیں، اور اگر چائنا، رشیا، کینیڈا امریکن لائن کو حقیقت بنانا ہے تو آپس کی ٹینشن کو کم کرنا ہوگا۔ اسی طرح اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ بھاری مشینز اور لیزر ٹیکنالوجی کے بڑے پیمانے پر کام کرنے سے سمندری مخلوق کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ برطانیہ اور فرانس کو ملانے والی انڈر واٹر ٹنل 30 کلومیٹر اور سیکن ٹنل تقریباً 50 کلومیٹر لمبی ہے۔ ان کے مقابلے میں اسی طرح چائنا، رشیا، کینیڈا اور امریکہ ہائی سپیڈ ریل کو کم از کم 4 گنا لمبا بنانا ہوگا۔ اسی صورت میں یہ ان کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو سکے گی۔ ویورز، نتیجتاً یہ کہنا درست ہے کہ جہاں تک پلان کی بات ہے وہ تو مکمل ہو چکا ہے، لیکن اگر تمام رکاوٹوں کو دور کر لیا جاتا ہے تو جلد ہی یعنی مستقبل قریب میں اس کی تکمیل نظر آئے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے ذہین ترین دماغ اس پروجیکٹ کو کیسے اور کتنا جلدی مکمل کرتے ہیں۔ آخر پر ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ہماری ریسرچ اینڈ پروڈکشن ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔